سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایماں، مدد آقا و مولا مرشدی شاہ سید الہند مولا، مدد قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدری عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا، ایک کار کبد واحد بیریا کے واسطے، بکار خیش حیرانم اغتنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغتنی یا رسول اللہ۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ جامع ماقولات و منقولات مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محفوظ الرحمن مصباحی صاحب، جو ہمارے استاد مکرم صاحب ہیں، وہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقیب اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اشفاق مصباحی صاحب قبلہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں خطیب عبدالعزیز حضرت علامہ مولانا شوکت علی مصباحی صاحب قبلہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ بڑی اچھی نقابت نقیب اہل سنت علامہ فیروز عالم روشن القادری سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ شاعر اہل سنت شاعر عبدالعزیز شہرت گلاب پوری سے آپ نے بڑی اچھی نامخوانی سماعت کی۔ اور منبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مشرف مصباحی صاحب قبلہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ بڑی تیزی سے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، پورا مجمع یہ ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے پہلے سب سے پہلے عرب کے سورج، عجم کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گناہگاروں کے خریدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، درود شریف پڑھنے کو کہا گیا ہے، آپ سے چندہ نہیں مانگا گیا ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شاید لکھتے ہیں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، لاکھ پڑھے کلمہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں ہے رفعت سرکار مدینہ، وہ مردہ دل ہے جس میں جان نہیں ہے۔ اور ان کی عنایتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا۔ آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کے کہتے ہوئے یہ لوٹا، حبیبی یا رسول اللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگ ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ذمہ دار اسٹیج ہے، علماء کی موجودگی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے امام عشق و محبت نے فرمایا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آخر مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے خطیب و امام کے قریب جائیں گے تو آپ کے خطیب و امام فرمائیں گے کہ امام عشق و محبت آبروئے اہل سنت مجدد دین و ملت کا ایک ایک شعر یا تو یہ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، آپ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا مطلب؟ آپ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس پرتھوی پر جلوہ گر فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ توجہ سے سنیے گا، بڑی قیمتی جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو 1000 سال کے لمبے انترال تک رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، رب پاک کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، رب پاک کی احدیت کا بیان کرتے رہے۔ لیکن اے ایک گنڈی مرشد نگر کے سنی مسلمانوں، مرنا تو سب کو ہے۔ جب حضرت آدم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم نے اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا تم سب کچھ دیکھ چکے ہو، ٹھیک اسی روشنی میں، ٹھیک اسی اجالے میں، ٹھیک اسی چمک میں تم بھی رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرو، تم بھی رب پاک کی احدیت کا اعلان کرو۔ اب حضرت آدم اس دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت آدم کی روشنی میں ان کے بیٹے حضرت شیش کام کرتے رہے۔ لمبے انترال تک یہ کام چلتا رہا، لمبے عرصے تک یہ کام ہوتا رہا، یعنی باپ کی روشنی میں بیٹا کام کرتا رہا۔ حضرت آدم اس دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت شیش اپنے باپ آدم کی روشنی میں کام کرتے رہے۔ لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اب حضرت شیش رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، رب پاک کی احدیت کا بیان کرتے رہے، رب پاک کی ربوبیت و احدیت کا پرچار کرتے رہے، لیکن مرنا سب کو ہے۔ جب حضرت شیش کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا تم بھی سب کچھ دیکھ چکے ہو، ٹھیک اسی روشنی میں، ٹھیک اسی چمک میں، ٹھیک اسی اجالے میں تم بھی رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرنا، تم بھی رب پاک کی ربوبیت کا پرچار کرنا۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلو، آپ غور کرو اور اندازہ لگاؤ۔ اب حضرت شیش چلے گئے، اب ان کی روشنی میں اب ان کے بیٹے کام کرتے رہے اور ایک لمبے عرصے تک یہ کام چلتا رہا۔ لیکن قریب آؤ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک نبی کے سنی مسلمانوں آپ یہ سمجھئے ایک نبی موجود ہے، دوسرا نبی تشریف لے آئے، ایک نبی گئے دوسرے نبی چلے آئے۔ من جملہ کے لیا جائے ایک نبی کی روشنی میں دوسرے نبی کام کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ موجود ہے، حضرت الیاس چلے آئے، حضرت الیاس موجود ہے، حضرت شعیب چلے آئے۔ من جملہ کے لیا جائے ایک نبی کی روشنی میں دوسرے نبی کام کرتے رہے۔ لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، جب مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے مصطفیٰ کو دیا ہے، اس وقت کسی نبی کی روشنی نہیں تھی، کسی نبی کا اجالا نہیں تھا، کسی نبی کی روشنی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کو گزرے 665 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پوری دنیا میں اندھکار ہی اندھکار ہے، پوری دنیا اندھیروں میں
पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। इस दुनिया का इतना गंदा माहौल था, अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती बाप उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। इतना गंदा माहौल था। पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में तारीख ही तारीख है, पूरी दुनिया अंधेरा में डूब चुकी है। इस दुनिया का इतना गंदा माहौल था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता अब उसके साथ उसके बीवी को उसी चीते पर जला दिया जाता था। इतना गंदा माहौल था कि लोग सफर पे निकलते आते और फत्तू के भूत बना लिया करते थे, रास्ते में उसी को पूछते थे, लेकिन जब भूख लगती थी पानी में भिगो करके खा लिया करते थे। इतना गंदा माहौल था कि पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, पूरी दुनिया अंधेरों में डूब चुकी है। लेकिन रब्बे करीम का ऐसा करम हुआ कि मक्का की धरती पर आमना के गोद में जब अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबके मुस्तफा को दिया है, तो मेरा नबी उस अंधेरों में ऐसा चमका, अंधे दिलों में चमका हमारा नबी, शीशे दिलों में चमका हमारा नबी, अरब में चमका हमारा नबी, मक्का में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी, और पूरी दुनिया के अंधेरों में ऐसा चमका कि बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलो मैं चमका किए, अंदर शीशा में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ करके देखिए, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, लेकिन आप बहुत संजीदे अंदाज से महफिल सुन रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने बंदा अपना उम्मती अपने मुस्तफा का बनाया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अल्लामा अशफाक मिसबाही साहब, दौरे जदीद में कुछ लोग ऐसे हो गए कि कहते कि नबी कुछ नहीं देते। मैं उन नादानों से कहना चाहता हूँ, आओ मुस्तफा की अजमत को देखो, मुस्तफा की रिफत को देखो, मुस्तफा के इख्तियार को देखो, बात समझ में आ जाएगी। ये मेरे मुस्तफा है, ये मेरे आका है। उंगली का इशारा करते हैं, दरख्त कदमों के बल चलता हुआ नजर आता है। आज जो नादान कहते नबी कुछ नहीं देते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आओ बरेली आओ, और बरेली के ताजुश्शरिया से पूछते हैं, तो बरेली के ताजुश्शरिया कहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनो, मैं तो इतना ही कहूँगा, जहाँ बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत देवा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दौरे जदीद में कुछ लोगों का ख्याल इतना गंदा कि नबी कुछ नहीं देते। नूर आलम बताना चाहेगा, नबी के इख्तियार को देखो। आज जो कहते नबी कुछ नहीं देता, उन नादानों को बताओ नबी की अजमत क्या है, नबी की रिफत क्या है। ये मेरे मुस्तफा है, उंगली का इशारा करते दरख्त कदमों के बल चलता हुआ नजर आए, ये मेरे मुस्तफा है। अगर पत्थर उठा करके पानी पे डाल दे तो पत्थर पानी पे दौड़ता हुआ नजर आता है, ये मेरे मुस्तफा है। अगर दरख्त के नीचे बैठ जाए, दरख्त की टहनियां झुक झुक करके मुस्तफा जाने रहमत को साया पहुंचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, ये मेरे मुस्तफा है। अगर जंगल में तशरीफ ले जाए, जंगल की हिरनियां फरियाद करती हुई नजर आ रही है, जरा करीब आओ, मैं आपको करीब से समझाना चाहता हूँ। अरे ये मेरे मुस्तफा है, उंगली का इशारा किया है, आसमान में चांद दो टुकड़ा हो गया है, ये मेरे मुस्तफा है। मकाम साहिबा है, हजरत मौला अली की नमाज कज़ा है, हजरत मौला अली रोने लगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली क्यों रो रहे हो? मौला अली ने अरीज़ा पेश किया, तब मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटता हुआ नजर आ रहा है, ये मेरे मुस्तफा है। पूछल सामने खड़ा है, मुट्ठी में कुछ लेकर के आ गया और कहने लगा, मोहम्मद अरबी ये बताओ मेरी बंद मुट्ठी
किया है, मुट्ठी से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बात समझ में आ गई, ये मेरे मुस्तफा है। उंगली का इशारा कर दे, आसमान में चांद दो टुकड़ा हो जाए, ये मेरे मुस्तफा है। उंगली का इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज पलट आए। तो मुसलमानों, ये सब कुछ का हो रहा था। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे संसार, पूरी दुनिया ये जान रही थी, ये हमारे आका बनाए गए हैं, ये हमारे मौला बनाए गए हैं, और ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार था, जिसे देखकर बरेली के इमाम ने कहा था, अभी भी या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। लेकिन करीब दौरे जदीद में चार जानिब से हमला किया जाता है कि महफिल खत्म कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आप गौर करो और अंदाजा लगाओ, जब आप कुरान को पढ़ोगे बात समझ में आएगी कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। मुसलमानों, अब पता क्या चला कि अल्लाह जिस दिन को पसंद फरमाता है उसी का नाम इस्लाम है। तो बात समझ में आ गई कि दुनिया में जो सबसे अच्छा दीन है उसी का नाम इस्लाम है। दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है उसी का नाम कुरान है, और दुनिया में जो सबसे अच्छा इंसान है उसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन और करीब आए कि लोग ये कहते कि नबी कुछ नहीं देते। मैं उनसे कहना चाहता हूं, करीब आओ और समझो कि नबी क्या देते हैं। मैं आपको बताता चलूं, आप गौर करें और अंदाजा लगाए। एक साहब ये रसूल है, सरकार की बारगाह में आ गए और अरीजा पेश करने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, इस्लाम के बुलंदी के लिए, आपकी रिफत को बुलंद करने के लिए, आपकी अजमत को बुलंद करने के लिए मैंने दुश्मनों से लड़ाई की है, मैंने अपनी तलवार को चलाया। तवज्जो से बड़ी कीमती जुमला है कि मैंने अपनी तलवार को चलाया है, अपने तीर को उछाला है ताकि इस्लाम के परचम को गाड़ सकूं, इस्लाम के झंडा को गाड़ सकूं। अभी भी या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी तलवार को चलाया था, मैंने अपने तीर को उछाला था, अभी भी या रसूल अल्लाह, लेकिन दुश्मनों ने मुझ पर तीर चलाया है, मेरी आंखें बाहर आ गई है। वो साहब ये रसूल है, अब अपनी आंख की गुठली अपनी हथेली पे लिए है और दौरे दौरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए और कहने लगे, अभी भी या रसूल अल्लाह, मुझे आंख दे दी जाए, मुझे आंख दे दी जाए। अब इतना कहना था, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा ये बताओ, तुम्हारी आंखें बाहर आ गई है, आखिर तू चाहता क्या है? साहब ये रसूल अरीजा पेश करते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह, मेरी आंख मुझे लौटा दी जाए, मेरी आंख मुझे वापस कर दी जाए, अभी भी या रसूल अल्लाह, ताकि मैं आपकी रिफत को बुलंद कर सकूं, ताकि मैं आपकी अजमत को बुलंद कर सकूं, ताकि मैं फिर से इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मुझे आंख दे दी जाए, अभी भी या रसूल अल्लाह, मुझे आंख अता कर दी जाए। साहब ये रसूल ने अरीजा पेश किया। अब मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू कतादा, अम्मा मेला तुझ पे छोड़ता हो, ऐ अबू कतादा, अम्मा मेला तुझ पे डिफेंड करता है, ऐ अबू कतादा, अब तुम खुद फैसला करो, आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो। इतना कहना था, साहब ये रसूल खुशी में मचलने लगे। अब कहने लगे कि अब मेरा काम बन गया, अब मेरा काम बन गया। साहब ये रसूल खुशी में मचलने लगे। साहब ये रसूल अरीजा पेश करते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, ऐ मेरे दादा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, अभी भी या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने से मेरी आंख दे दी जाए और अपनी अता से मुझे जन्नत दे दिया जाए। अभी तो बरेली के ताजदार इरशाद करवाते हैं,
ابھی بھی یا رسول اللہ ان کی عنایتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو اچھے طلب سے بالا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منتا، دامن کو اپنے بھر کے کہتے ہوئے یہ لوٹا، ابھی بھی یا رسول اللہ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در میں بہا۔ ذرا اور قریب آئے، اب سمے بالکل کم ہے، بڑی تیزی سے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ کیا ہم محفل رسول میں آئے ہمیں کیا فائدہ؟ لوگ گھر میں ہیں، آپ یہاں ہیں، رات کے سناٹے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ غور کرو اور اندازہ لگاؤ کہ اگر آج ہم ایک ڈنڈی کی سرزمین سے اپنے مصطفیٰ کو بلائیں گے، اپنے مصطفیٰ کو پکاریں گے، ہمارا آپ کا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا ہماری آواز بھی سنیں گے اور جواب بھی عنایت عطا فرمائیں گے۔ آپ کہو گے کوئی دلیل و سند ہے، آپ اپنے خطیب و امام کے قریب آؤ اور ان سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ یہاں سے ہم بریلی چلتے ہیں اور بریلی کے آقا سے پوچھتے ہیں، تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو، کہ میرے آقا، کہ ہمارے آقا ہماری آواز بھی سنیں گے اور جواب بھی عنایت عطا فرمائیں گے۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا ذرا دھیان سے، ذرا غور سے سنیے آپ، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج لوگ گھروں میں رہتے ہیں، محفل رسول سے بہت دور بھاگتے ہیں، جو محفل سجاتے ہیں وہ محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ بھی محفل میں نہیں آتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی، جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ اس نے اپنے رسول کی محفل میں بیٹھا۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، اور اے لوگوں یاد رکھو جو ایسا کرے گا علیموں کی محفل میں بیٹھے گا، علیم کی صحبت میں بیٹھے گا، علیم کی مجلس میں بیٹھے گا، گویا کہ اس نے رسول کی محفل میں بیٹھا، اور جو رسول کی محفل میں بیٹھے گا گویا کہ اس نے خدا کی محفل میں بیٹھا، اور جو خدا کی محفل میں بیٹھے گا پاک پروردگار عالم اس انسان کو کل میدان قیامت کے دن اسے جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قریب سے سمجھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام سب سے بہتر تھی، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ نے بندہ اپنا امتی اپنے مصطفیٰ کا بنایا ہے، لیکن لوگ آج پریشان حال ہے اور کہتے ہیں لوگ کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے، لیکن نتیجہ نکل کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں، مسلمانوں آپ غور کرو اور اندازہ لگاؤ، جب آپ اسلام کو سمجھو گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آیا ہے، جب پوری دنیا میں امام حسین کے خون نے سرخی لائی تب جا کر کے اسلام ہم تک کی آیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام ہم تک آیا ہے، اسلام کے ہم فالوور ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے چاہنے والے ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں۔ تو قریب سے ایک بات سمجھیے کہ آج بارہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں چیلنج کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، نبی کا عاشق ہوگا، نبی کا مستانہ ہوگا، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی بھی یا رسول اللہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ ارے نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا، تلاوت کر کلام حق کا ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا
پتہ قرآن دے دے گا انشاءاللہ پھر کبھی آگے سنانے کی کوشش کروں گا. پورا مجمع پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد. السلام.